سورہ الفاتحہ کی تیسری آیت کریمہ مالک یوم الدین، اس سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج انشاءاللہ دو باتوں کا ذکر ہم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اس آیت کریمہ کو ہمیشہ اسی طرح پڑھتے آئے ہیں، مالک یوم الدین، کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ صرف مالک یوم الدین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے، بلکہ ملک یوم الدین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ دونوں قرات ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ہے مالک یوم الدین اور ایک ہے ملک یوم الدین۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ مالک میں الف بڑا ہوا ہے، میم الف زبر ما، اور ملک میں وہ الف نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ مصحف میں ہمارے سامنے مالک یوم الدین لکھا ہوتا ہے، اس لیے عام آدمی جو ہے اسی پر اکتفا کریں گے کیونکہ اس کو دوسری قرات معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہے۔ مالک یوم الدین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ آپ کیا پڑھیں گے، مالک یوم الدین پڑھیں گے یا ملک یوم الدین پڑھیں گے؟ دونوں ثابت ہے، پڑھنا کون سا ہے؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مالک یوم الدین پڑھیں گے، ملک یوم الدین نہیں پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین جب آپ پڑھیں گے تو کیونکہ اس میں ایک حرف زیادہ ہے، تو اس طرح سے 10 نیکی آپ کو زیادہ ملے گی۔ مالک یوم الدین میں 4 حرف ہو گئے، میم الف لام اور کاف، مالک یوم الدین۔ اور ملک یوم الدین پڑھیں گے تو اس میں صرف کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی، تو اس میں 30 نیکی ہوگی اور اس میں 40 نیکی ہوگی۔ تو یہ بعض علماء نے کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، پڑھتے وقت دونوں طریقے سے آپ پڑھیں، مطلب ایک ہی وقت میں دونوں طریقہ نہیں پڑھیں، بلکہ مختلف وقت میں کبھی یہ پڑھ لے کبھی یہ پڑھ لے۔ اس سے کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں قرات پر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ صرف ایک پر آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا، اس سے ایک ہی سنت پر آپ کا عمل ہو رہا ہے، دوسرے پر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایک پر بھی اکتفا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی آپ مالک یوم الدین ہمیشہ سے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر اور افضل ترین بات یہ ہوگی کہ آپ کبھی مالک یوم الدین پڑھ لیں، کبھی ملک یوم الدین پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہوئی، یہ پہلی بات ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہوتی ہے، دونوں کی معنی پر آتے ہیں کہ مالک کا معنی کیا ہوگا اور ملک کا معنی کیا ہوگا۔ مالک اس کو بولتے ہیں کسی چیز کا مالک ہونا، کسی چیز کا مالک ہونا، اور ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، کسی چیز پر حکومت کرنا، کسی چیز پر اپنی اتھارٹی رکھنا۔ تو مالک اور ملک میں یہ فرق ہے۔ اللہ مالک بھی ہے، تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ ملک یعنی بادشاہ بھی ہے، تمام چیزوں پر اس کی اتھارٹی بھی رہتی ہے۔ تو یہ دو معنی ہمارے ذہنوں میں رہے گا تو ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسانوں میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مالک تو ہوتے ہیں، ملک نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ مالک ہوتے ہیں لیکن ملک نہیں ہوتے، یعنی کسی چیز کے مالک تو ہیں لیکن کیا وہ اس کی اتھارٹی میں آتے نہیں آتے، اس کو تصرف نہیں کر سکتے۔ اور بسا اوقات کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، ملک یعنی بادشاہ تو ہوتے ہیں، سلطان تو ہوتے ہیں، لیکن مالک نہیں ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے، مالک اور ملک دونوں ہے۔ ایک تو فرق یہ ہو گیا، دوسرا فرق یہ ہو گیا کہ مالک جو کہتے ہیں وہ چیزوں کے مالک ہوتا ہے، چیزوں کا، ٹھیک ہے، اور ملک کیا ہوتا ہے، یہ جاندار مخلوقات پر حکومت کرنا، اس کو ملک بولتے ہیں، بادشاہ بولتے ہیں، اور مالک چیزوں کا مالک ہونا۔ تو اللہ رب العالمین تمام اشیاء کا بھی مالک ہے، اور اسی طرح تمام لوگوں پر اس کی حکومت بھی چلتی ہے، دلوں پر بھی حکومت ہے، خیالات پر بھی حکومت ہے، دماغوں پر بھی حکومت ہے، اور انسان کے جسموں پر بھی اس کی حکومت ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں گے یہ پین کسی کی ملکیت ہے، تو یہ اس کا مالک ہو گیا۔ اب وہ چاہے جیسے اس کو کرے، چاہے ہدیہ کرے کسی کو، چاہے کسی کو دے دے، چاہے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے دے دے، جیسا چاہے وہ کرے، کسی کی ملکیت میں ہے۔ لیکن کیا وہ بادشاہ بھی ہو جاتا ہے؟ بادشاہ تو نہیں ہے نا، وہ فلاں چیز کا صرف مالک ہے۔
اور اسی طرح جب مالک ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزوں کا وہ مالک نہیں ہوتا. ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہے لیکن کیا ہر چیز اس کی ملکیت میں نہیں؟ بادشاہ تو ہے لیکن ہر چیز لیکن رب العالمین ہر اعتبار سے. اس لیے دونوں قرات جب آپ پڑھیں گے تو دونوں معنی آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. لیکن ترجمہ آپ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، یعنی بدلے کے دن کا مالک، اور ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا بادشاہ. یہ ہو گیا. یہ دو باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی تھی. تو یہ اس اعتبار سے بھی آپ اس آیت کریمہ کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما.